السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمزم کے کنویں کی کھودائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز مقدس میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے قیدار کی اولاد میں ایک شخص عدنان پیدا ہوئے۔ عدنان کے بیٹے معد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مضر تھا۔ مضر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے، یہ فہر بن مالک بھی کہلائے۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد میں سے قصی نے اقتدار حاصل کیا۔ قصی کے آگے 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک عبد مناف تھے، جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی۔ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم تھے۔ ہاشم کا بیٹا شیبہ مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہوا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے۔ اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اس سے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ انہی عبد المطلب کے ہاں ابو طالب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے والد ہیں، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یہ آپ کے والد تھے۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو دوبارہ سے کھودیں۔ اس کنویں کو قبیلہ جرہم کے سردار مزاز نے ڈھانک دیا تھا، اوپر سے بند کر دیا تھا۔ قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے، بیت اللہ شریف کے نگران تھے۔ انہوں نے بیت اللہ شریف کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار مزاز بن عمر تھا، وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ شریف کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ جب مزاز نے دیکھا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں، زریں، جو کچھ بھی اس کے پاس تھا، کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دیا اور اوپر سے مٹی سے اس کنویں کو ڈھانک دیا، بند کر دیا۔ کنواں پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا تھا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاعہ نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزاعہ اور قصی کی سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا، کنواں بند رہا، یہاں تک کہ قصی کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کو کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔
دوسری طرف پھر رات آئی، پھر وہی شخص آیا، کہنے لگا برہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا برہ کیا ہے؟ وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہ شخص خواب میں آیا، اس نے کہا مظنونہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا مظنونہ کیا ہے؟ وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ چوتھی رات پھر بستر پر سو رہا تھا، وہی شخص پھر آیا خواب میں اور آ کے کہنے لگا زمزم کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے؟ اس بار اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجمعوں کو سیراب کرتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کنواں کس جگہ ہے؟ اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے، اور کنواں اور کوا اوپر بیٹھا ٹھونگے مار رہا ہے، چونچ مار رہا ہے۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت ان کے یہاں یہی ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور ایک کوا ٹھونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے، اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب کدال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اسی وقت قریش وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے۔ آخر عبد المطلب نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے یہ دیکھو یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ انہوں نے تو کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب بولے کسی سے فیصلہ کرا لو۔ انہوں نے بنو سعد ابن حزیم کی کاہنہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ یہ کاہنہ ملک شام کے بالائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کی بھی ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا، سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا لیکن پانی نہ ملا۔ عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے، جو ہی ان کی سواری اٹھی اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے پانی دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر عبد المطلب سواری سے اترے، سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزے بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو۔ اب وہ بھی آگے آئے اور خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے اللہ کی قسم اے عبد المطلب یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا، اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کیا وہی تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گا، اس لیے یہیں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے،
لہٰذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے اور کاہنہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹ آئے۔ واپس آ کر عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی کی ہوگی کہ مال و دولت، تلواریں، زرہیں نکل آئی۔ اس میں سونا چاندی وغیرہ بھی تھا۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ آ گئی۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا، عبد المطلب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا، نہیں، اس میں تمہارا حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، آؤ قرعہ ڈالتے ہیں۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ تو اس زمانے میں جو قرعہ ڈالتے تھے، تیروں کے اوپر نشان لگا کے تیر کسی جگہ ڈال دیتے تھے، پھر ان تیروں کو نکالتے تو جس کا نام لکھا ہوتا اس کے نام پہ قرعہ نکلتا۔ تو یہ 500 کے تیر ہوتے تھے۔ تو 2 تیر کعبے کے نام کے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے نام کے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام کے۔ یہ 6 تیر ڈالے گئے قرعہ کے۔ جیسے قرعہ میں آج کل کاغذ ڈلتے ہیں پرچیوں پہ نام لکھ کے، تو اس زمانے میں ایسے تیروں پہ لکھ کے ڈالتے تھے۔ تو 500 پھینکا گیا تو مال و دولت کعبے کے نام پہ نکل آئی۔ جتنا بھی مال و دولت تھا سارا کعبے کے نام پہ نکلا۔ تلواریں اور زرہیں عبد المطلب کے نام پہ نکل آئی، اور قریشیوں کے جو نام تھے اس پر کوئی چیز نہ نکلی۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے جو کعبے کے نام پہ مال و دولت تھا تو سونے کا دروازہ بیت اللہ شریف کے لیے بنا دیا۔ اور عبد المطلب یہ نبی علیہ السلام کے دادا تھے۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی تھی، اے اللہ اس کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے رستے میں ذبح کروں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا، اپنی منت پوری کرو، یعنی ایک بیٹا ذبح کرو۔ اس کے بعد 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی۔ یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بیان کروں گا سارا انشاءاللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔